غوث العظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اس کا نام ہے الغنیہ یا غنیۃ الطالبین، اور آپ کی ہی ایک دوسری کتاب اصول الدین کے نام سے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس میں بھی حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرماتے ہیں، لمبی عبارت ہے اور اس میں پورا مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، آگے ایک طویل بحث ہے، اس کا لب لباب یہ ہے، میر میراں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے حضور نبی علیہ السلام کو تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، اور آپ کے توسل سے اور آپ کے تصدق سے، آپ کی نسبت سے آپ کی امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا ہے۔ یا تعقید اہل السنت ان امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم خیر الامم اجمعین۔ حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو خیر امت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی امت کے وہ حضرات جنہیں اولیاء کرام کہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام امتوں کے اولیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کی امت کے اولیاء کو دیگر امتوں کے تمام اولیاء پہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح حضور کی امت کے اولیاء میں سب سے بلند رتبہ اللہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے پھر سب سے بلند رتبہ اور بلند شان جو ہستی ہے اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تمام امتوں میں اولیاء کے اندر، اتقیاء کے اندر اور اصفیاء میں رب تعالیٰ نے جس ہستی کو سیادت کا تاج عطا فرمایا ہے، آج ان کا ذکر اور ان کی شان کا تذکرہ ولایت کے باب میں نہ صرف یہ کہ نہ ہو بلکہ اس کا انکار کیا جائے اور اس کے خلاف لکھا جائے اور بولا جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو خلافت تھی اور محض وہ ظاہری تھی اور سیاسی تھی، ان کے پاس جو بلا فصل ہونے کا سٹیٹس اور رتبہ تھا وہ محض سیاسی لحاظ سے تھا، ظاہری لحاظ سے تھا، ولایت میں معاذ اللہ ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ یہ کوئی عام بندہ نہیں کہتا، یہ اسی ہماری پنجاب اور اس میں لاہور کی ایک سوسائٹی کا ایک بندہ جسے شیخ منہاج کہتے ہیں، وہ پوری کتاب لکھتا ہے اور جس میں کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق وہ تو محض ایک سیاسی خلیفہ تھے، ظاہری طور پر وہ پہلے نمبر پر تھے، اور ولایت میں علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں کہتا ہوں سنا، کائنات کی آفرینش کے آغاز کے نقطہ اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جب ولایت کی کائنات کی بات کی جائے گی تو ٹاپ آف دا لسٹ سب سے اوپر جس کا نام آئے گا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک
ادھر توجہ، ادھر میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، پہلے میں یعنی اس موضوع پر اگر تفصیلاً بات کی جائے، میں یہ نہیں آج بولنے لگا ہوں، تقریباً 8 سال پہلے میں نے کراچی کی لانڈی میں 3.5 گھنٹے صرف ولایت صدیق اکبر کو بیان کیا تھا، اور وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو مین آیت ہے جسے اولیاء کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور ہم نے بچپن سے سنا، ہمارے خطبہ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں اور اس پر واعظ اور خطبات دیتے ہیں، وہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ڈر ہے۔ آگے ولی ہیں کون؟ کہ 2 چیزیں میں نے یاد رکھا، ایک یہ کہ الذین آمنوا، وہ جنہیں ایمان کی شان نصیب ہے، اور دوسرا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ جو تقوی کے زیور سے آراستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ولی کا تعارف یہ ہے جو ایمان کے بعد تقوی کے شرف سے متصف ہو، اسے ولی کہتے ہیں، اور یہی قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایک ہوتا ہے محض متقی یتقی، ایک ہوتا ہے اتقی۔ فرمایا اس تقوی کی کائنات میں جو سب سے بڑا مرتبہ جسے حاصل ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے، اب یہاں میں منطق کے روح سے اگر کہوں، منطق کا لغوی معنی بھی بیان کروں، اور پھر کہوں ہوا علم تاسم و مراعات و الذہن عن الخطأ فی الفکر، پھر تمہیں علم کی اقسام بھی بتاؤں، پھر تصور و تصدیق کی اقسام بھی بتاؤں، پھر ہم دلالت کی بات کریں، پھر ہم مفرد و مرکب کی بات کریں، پھر قضیات کی بات کریں، پھر صغرا کبرا کی بات کریں۔ تو قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، تقوی سے آراستہ ہو، اور پھر قرآن ہی نے کہا کہ تقوی میں جو سب سے بڑا متقی ہے وہ تو ابو بکر صدیق ہے۔ تو پھر فیصلہ تو قرآن سنا رہا ہے کہ ابو بکر کی ولایت کا انکار کرنے والا ولی ہوتا ہی تب ہے جب وہ متقی اور تقوی والا ہو، اور تقوی والا نہیں اتقی۔ سپرلیٹو ڈگری کا تاج ہم نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے، وہ سب سے بڑا متقی ہے، صرف متقی نہیں سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ فرمایا جب سب سے بڑا تقوی اس کا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے بڑا ولی بھی صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا ولی بھی صدیق اکبر ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ صاحب مزار اللہ کے ولی خوش ہوں گے، اور صرف یہ خوش نہیں ہوں گے، مہر علی بھی خوش ہوں گے، صرف مہر علی نہیں داتا ولی بھی خوش ہوں گے، ہند الولی بھی راضی ہوں گے، غوث جلی بھی راضی ہوں گے، اور مولا علی بھی راضی ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جن کی عظمت بولنے لگا ہوں یہ سب تو ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ سب اولیاء، کل اولیاء۔ میں نے پہلے کہہ دیا دیگر امتوں کے مقابلے میں سرکار کی امت اعلیٰ، اور سرکار کی امت کے اولیاء دوسری امتوں کے اولیاء سے اعلیٰ۔
اور حضور کی امت کے اولیاء میں پھر صدیق اکبر سب سے بڑے آلہ. اور میں یہاں جلدی سے آپ کے سامنے جو وہ 2-4 حوالے پڑھنا چاہتا ہوں، اور ولیوں کی زبان سے، اولیاء کرام کی زبان سے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ولی اور ولایت کے منصب کا حقدار کائنات میں کون ہے. تو ہمارے پاس یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح بخاری ہے، اور قرآن کے بعد اہل سنت و جماعت کی سب سے بڑی کتاب ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وسننہ وایامہ المعروف الصحیح للامام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی. یہ میرے ہاتھ میں بخاری ہے، اور اس بخاری میں فرمان ہے اس کا جن کی ابھی میرے شہزادے نے منقبت پڑھی ہے. ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ منقبت علی کیوں پڑھی جاتی ہے. پڑھو، بار بار پڑھو، ہٹ ہٹ کے پڑھو، اور پلٹ پلٹ کے پڑھو. علی علیہ سنت کے ایمان کا قبلہ ہے. ہم علی کے نوکر، ہمارے ماں باپ بھی علی کے نوکر، ہمارے بچے بھی علی کے نوکر. علی ہمارا آقا مولا ہے. پر علی سے تو پوچھو وہ کون ہے جس کے پیچھے آپ نے ہاتھ باندھ کے امامت اس کی مانی تھی؟ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ اور میں یہ حوالہ دے دوں پہلے آگے یہ حوالہ بخاری کا بیان کرنے سے پہلے قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری نے لکھا، علامہ سید محمود آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی آپ نے مکتوبات میں لکھا، آلاس نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اور کتابوں میں بھی ہے. فرما علی وہ ہے جس کو اللہ نے ولایت کے کارخانے پر سرداری عطا فرمائی ہے. ولایت کا کارخانہ علی کے سپرد کیا ہے. اور یہ یاد رکھنا، یہ ہے علی سے بعد پھر کل کائنات، لیکن علی سے آگے بھی کوئی ہے. یہ نہیں کرنا کہ علی کو ان سے بھی آگے کر دو. یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، علی ولایت کی کائنات میں یہ رتبہ رکھتا ہے جسے چاہے ولی بنا دے، جس سے چاہے ولایت واپس لے لے. شان مولا علی ہے. لیکن علی کہتے ہیں، صحیح بخاری ہے، ممبر اور علی کا ممبر، اور علی بول رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے، اور علی کا بیٹا، علی کا رخت جگر، علی مولا کا پتر، علی کا شہزادہ، نام ہے محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث نمبر 3671 ہے. مولا علی کے بیٹے نے پوچھا، آج میں یہ بخاری دکھا کر شیخ منہاج کو بھی کہہ رہا ہوں، لاہور میں بیٹھے سبزہ زار کے بڈھے سے بھی کہہ رہا ہوں، کراچی میں بیٹھے فیروز شاہ نامی بڈھے سے بھی کہہ رہا ہوں، سدرا میں بیٹھے انور شاہ نامی بڈھے سے بھی کہہ رہا ہوں، پنڈی میں بیٹھے ریاض شاہ نامی بڈھے سے بھی کہہ رہا ہوں، میں حسین الدین شاہ نامی بڈھے سے بھی کہہ رہا ہوں، میں عبد القادر شاہ نامی بڈھے سے بھی کہہ رہا ہوں. ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کے ہر تفسیری کو، ہر شیعہ کو، ہر رافضی کو، جنہوں نے سنیوں کا کھایا اور آج مسلک سے غداری کر گئے، میں ان سب کے گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ کر کے رہا ہوں. یہ بخاری ہے،
اور فرمان مولا علی ہے. جو سنی بیٹھے بولے تو صحیح سبحان اللہ. علی بول رہا ہے مولا علی مولا علی علی مولا. یہ بخاری میں ہے. ہم نے مان لیا علی ولیوں کا تاجدار ہے, علی ولیوں کا سردار ہے, علی ولیوں کا پیشوا ہے. اور بیٹے نے کہا بابا کل 15ویں صدی میں کوئی دھاندلی کرے, بابا آج بولتے ہیں کوئی آپ سے اوپر بھی ہے. ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے بابا بتلائیے حضور کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ کون ہے, افضل کون ہے؟ علی نے یہ نہیں کہا پترا حوصلہ کر صبر کر مڑ کار ویسا تے مڑ چا دساں اور صبر چا کر پھر بتاؤں گا پھر بات کریں گے. علی نے ادھری فوراً سے پہلے کہا فرمایا ابو بکر. فرمایا سنیے 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 فرمایا ابو بکر کب میں بعد میں ہوں, حضور کے بعد نمبر ابو بکر کا آتا ہے. یہ مولا علی بول رہے ہیں میں کسی عام ولی کا حوالہ دوں, بابا ملک ولی کا حوالہ دوں, سنی تو پھر بھی خوش ہوگا. میں اگر یہاں حوالہ دوں بابا میرے علی کا ہم تو پھر بھی مان لیں گے. اور یہ میرے علی نہیں بول رہا, خود علی بول رہا ہے. فرمایا حضور کے بعد نمبر کس کا ہے, ابو بکر کا. اور آج جو پنکچر لگانا چاہتے ہیں, کیا پنکچر, میں اس پنکچر گروپ سے کہتا ہوں ذرا ہوش کر ملا, ہوش, نشے سے باہر آ. تو بھنگ پی گیا ہے ایران والوں کی, تجھے شام غریبہ کا دھواں کھا گیا. اٹھ جاگ, اور شام غریبہ کا دھواں مدہوش کرتا ہے, گنبد خضرا کا اجالا ہوش دیتا ہے. ادھر ہم تجھے پڑھائیں, یہ علی بول رہا ہے. فرمایا نمبر مجھ سے اوپر حضور کے بعد ابو بکر کا آتا ہے. اور یہاں مولا علی نے کوئی یہ وضاحت نہیں کی کہ ظاہر میں تو یہ ہے, باطن میں تو یہ ہے, اور خلافت میں تو یہ ہے, ولایت میں تو یہ ہے, غوثیت میں یہ ہے, تو روحانیت میں یہ ہے. علی نے علی الاطلاق مطلقاً بولا, مطلقاً بولا. فرمایا بغیر کسی قید کے نبیاں تو بعد مڑ نمبر ابو بکر داندہ ہیں. یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے. اور میں یہاں اگر وہ تفصیلی سارے موضوعات کو لینا ہوتا تو پھر میں تمہیں یہاں شیعہ کی رجال کشی بھی سناتا, اور مناقب آل ابی طالب بھی سناتا, اور کشف الغمہ بھی تمہیں سناتا, اور 110 جلدوں کی بہار الانوار بھی سناتا. کہ یہ اگر ادھر بخاری میں ہے تو ادھر شیعہ کی کتابوں کے سینوں میں بھی موجود ہے.